बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो ईद उल अज़हा का त्यौहार पूरी पाकिस्तानी कौम मना रही थी, तो वहीं दूसरी जानिब सियासी महाज पर गहमा गहमी, गर्मा गर्मी और हलचल भी जारी थी। और अब कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आई हैं। एक जानिब तो इमरान खान का जादू चल गया है और न्यूट्रल नॉकआउट हो गए हैं, और एक ऐसी नई रविश और एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है जिसके हवाले से पाकिस्तान की 75 साला तारीख में कोई सोच भी नहीं सकता था। जबकि IMF साफ इनकार कर चुकी है, पाकिस्तान के ताकत के ऐवानों में जलजला है और इत्तहादियों ने इस वक्त लंका ढाई है इंपोर्टेड हुकूमत पर। ईद के दिन कोई ज़्यादा अच्छी खबरें इनके लिए नहीं हैं और नून लीग की भी मज़ीद विकटें गिरना शुरू हो चुकी हैं। अगर आप सियासी एतबार से देखें तो इमरान खान ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। पॉलिटिकल नॉर्म से लेकर जो सियासी गंगा बहती थी, अब वो उल्टी बहती है। और चौधरी बरादरान के हवाले से भी डेवलपमेंट्स हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आखिरी वार्निंग श्रीलंका वाले हालात की मिसाल देकर जारी कर दी गई है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा खबरें कम से कम वक्त में आपके सामने रख सकूं, क्योंकि ईद के दिन सियासी गर्मा गर्मी जारी रही है और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला 17 जुलाई के इलेक्शंस हैं। ये 17 जुलाई का दिन सिर्फ और सिर्फ हमजा शहबाज की हुकूमत को और फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत को डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि ये आने वाले 1.5 साल, बल्कि आप ये कह सकते हैं और बड़े आराम से ये मैं एस्टिमेट आपको दे सकता हूं कि आने वाली पाकिस्तानी सियासत के 5 से 10 साल को ये 17 जुलाई का दिन, जिस दिन ज़िमनी इंतखाबात होने हैं 20 नशिस्तों पर, ये इसे डिफाइन करेगा कि किस तरह से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स आगे चलनी है। सारे के सारे सर्वेज, सारी की सारी एजेंसियों की रिपोर्ट्स, इंडिपेंडेंट सर्वेज, इवन उन जर्नलिस्ट के सर्वेज जो एंटी इमरान खान समझे जाते हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में हैं। जबकि फौज और ISI दोनों की तरफ से, जनरल बाजवा की तरफ से भी, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तरफ से भी मीडिया को यह बात फीड की गई कि जी हमने ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं, किसी भी सूरत हम न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल रहेंगे। सारे ऑफिसर्स को कह दिया गया है कि जिसने सियासत में मुदाखलत की उसकी पाकिस्तान के इदारों के अंदर, फौज के अंदर, ISI के अंदर कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, उनकी कोई वहां पर फिर जगह नहीं रहेगी। लेकिन खान साहब और उनकी टीम बैक टू बैक जो स्टेटमेंट्स हैं एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। मिस्टर एक्स का जिक्र, ब्रिगेडियर राशिद का जिक्र, दीगर तमाम तर चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस वक्त की जा रही हैं और वो मुकम्मल तौर पर पहली मरतबा खान साहब ने न्यूट्रल्स के अलावा एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र करके कहा कि एस्टैब्लिशमेंट भी 17 जुलाई को धांधली करवाएगी। यानी कि इमरान खान नंबर्स अनब्लॉक कर चुके हैं, राब्ता अभी नहीं हुआ, उन्होंने दरवाजे खुले छोड़े हुए हैं। कहा मैं मुल्क के लिए बैठने के लिए तैयार हूं, इलेक्शन अनाउंस करो, आओ बैठो, जो बात करनी है करो। शर्त इलेक्शन है, फौरी फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। लेकिन इसके साथ ही साथ ही इज नॉट रेडी टू ट्रस्ट एनीवन। यानी आप कह सकते हैं कि खान साहब एक हाथ से वो हाथ तो मिला रहे हैं, लेकिन दूसरे में अपना पत्थर जो है उसे भी थामे हुए हैं, क्योंकि इस वक्त वो एक ही सुराख से दूसरी बार नहीं डसे जाना चाहते। जबकि इस सारे की सारी सिचुएशन में अयाज सादिक और ख्वाजा सलमान रफीक का इस्तीफा भी आया। इसे कवर करने की कोशिश भी की मरियम औरंगजेब और अतात आरड़ ने कि जी ये तो ज़िमनी इंतखाबात के लिए कर रहे हैं, यानी कि ज़िमनी इंतखाबात में मरियम फेल हो गई हैं। फिर दोनों सूरतों में, एक या फिर अंदरूनी इख्तलाफात हैं, दूसरा या फिर मरियम अकेली नाकाफ़ी थी और मरियम नवाज जो है इतनी बड़ी क्राउड पुलर, इतनी बड़ी लीडर, मुस्तकबिल की वज़ीर आज़म, पाकिस्तान की मसीहा, नून लीग की सियासत की डूबती नैया को बचाने वाली अकेली निहत्ती लड़की, अगर वो ये सब नहीं कर पा रही तो फिर इन दोनों के जाने से वहां पर क्या हो जाना इसकी समझ नहीं आई। आज इस बारे में मजीद तफसीलात भी सामने आई हैं कि अंदरूनी इख्तलाफात हैं, नून लीग के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। शहबाज शरीफ जरदारी के हाथों में नून लीग का एक ब्लॉक समझता है कि खेल कर नून लीग की सियासत को ख़त्म कर रहे हैं। जो काम कोई दुश्मन नहीं कर सका, जो काम पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बहुत दफ़ा कोशिश की नून लीग को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस करने की, वो नहीं कर सके। वो शहबाज शरीफ का
وزیر اعظم کی شیروانی پہننے کا شوق اب پورا کر رہا ہے. There's a reason شاہد خاقان عباسی نے وزارت نہیں لی. اس چیز کو بھی آپ ذہن میں رکھیے گا. اچھا اب اس سارے معاملے کے اندر پی ٹی آئی اب جس طرح سے کھیل رہی ہے, پی ٹی آئی اس وقت کانفیڈنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت, اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے پی ٹی آئی کے خلاف ہونے اور اس بات کی نیت کر لینے, دس از واٹ پی ٹی آئی تھنکس, کہ پی ٹی آئی کو الیکشن ہروانا ہے, اس پورے سیٹ اپ کو بچانا ہے, اس کے باوجود پی ٹی آئی سیٹیں نکالے گی. اور فواد چودھری صاحب نے اب یہ بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار کمزور ہوا ہے, اور obviously اس کے اندر کردار اسٹیبلشمنٹ کا جو پولیٹیکل اگر آپ رول کو دیکھیں تو اس کے اندر بہت سی چیزیں اب واضح ہوتی جا رہی ہیں, اور یہ پولیٹیکل رول اب کمزور ہوگا. اس چیز کو ہمیں ایکسپٹ کر لینا چاہیے, دس از اے ریالٹی, کیونکہ پہلے نواز شریف اور اب عمران خان صاحب دونوں نے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر, پولیٹیکل انٹرفیئرنس کے اوپر جو بات کی. 2 سال پہلے نواز شریف اپنے طریقے سے کرتا تھا, نواز شریف کی ذہن میں صرف سیاسی مفاد تھا. عمران خان اور طریقے سے کر رہا ہے کیونکہ اس کے لیے سیاسی مفاد کے ساتھ ملکی مفاد بھی ضروری ہے. تو اس نے اوور آل اسٹیبلشمنٹ کو پولیٹیکل سرکل سے ناک آؤٹ کرنے کا جو آغاز ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شروع ہو چکا ہے. جبکہ نون لیگ کی ایک اور وکٹ خانے وال سے گری, ان کا ایک ووٹ کم ہوا, اور عام طور پر ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو امیدوار ہیں وہ حکومت کو جوائن کرتے ہیں کیونکہ حکومت میں انہیں فائدے ملتے ہیں, فنڈز ملتے ہیں, ان فنڈز کو وہ لگاتے ہیں, تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن لاہور کینٹ میں سیاست کے ایک بڑے اہم کھلاڑی بابا عباس گلائن, جو کہ بزرگ رہنما ہیں, بہت اثر و رسوخ ہے, ایک پورا ووٹ بینک ہے, اور اس کے ساتھ ایک الیکٹڈ کاؤنسلر ہیں, انہوں نے بھی اس وقت نون لیگ کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کا حصہ بننے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور یہ بھی اس وقت ایک ڈیفرنٹ ہوا چل پڑی ہے کہ وہ سیاسی جماعت جسے سارے حلقے اس وقت دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, سارے ادارے اس کے خلاف ہیں, پوری مشینری اس کے خلاف ہے, اسے لوگ کیوں جوائن کر رہے ہیں؟ there's only one reason, اور وہ ریزن کیا ہے کہ جی آپ اٹھ رہے ہیں, عوام نے اسے اٹھا لیا, باقی سب گرا رہے ہیں تو عوام نے اسے اپنے کندھوں پر, اپنے سر پر بٹھا لیا. اچھا اس سب کے اندر اب قرض کی جو امید تھی, اور یہ امید تھی کہ آرمی چیف چلے جائیں گے, چلیں سویلین حکومت کو کوئی کچھ نہیں کر رہا, اس میں بھی سعودی عرب کی طرف سے کچھ اتنا زیادہ نہیں ہوا, اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ تاثر بھی غلط ثابت ہوا کہ ہم معاملے کو کنٹرول کر لیں گے. اس سب کے اندر رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ پیٹرول کی قیمت 100 روپے بڑھا چکے, لیکن شرائط پوری نہیں ہوئی, ہم کدھر جائیں. آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی بات کی, اور اب کہتے ہیں کہ ہمیں ایٹمی ملک ہے, ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. وہ بھئی بیگرز آر ناٹ چوزرز, قرض بھی چاہیے, تڑیاں بھی لگانی ہیں, ایسے تو نہیں ہوتا. اب کریں, خود ہی کہا تھا بیگرز آر ناٹ چوزرز, ڈو وٹ ایور دے سے, ڈو وٹ ایور دے چوز فار یو, آپ کو کرنا پڑے گا, آپ کے وزیر اعظم نے کہا تھا. اچھا اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر پی ٹی آئی کی طرف سے بہت واضح باتیں کی جا رہی ہیں. سری لنکا میں جو ہو رہا ہے, سری لنکا میں ایک, ویسے میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ وزیر اعظم کا گھر جلایا گیا ہے. وزیر اعظم تو وہاں پر نہیں تھا, یہ وزیر اعظم 1 مہینے کے لیے وزیر اعظم بنا تھا. جب ڈوبتی ہوئی کشتی میں کچھ دیر کے لیے مزے لینے جو آتے ہیں ان کا بھی یہ حال ہوتا ہے. صدر کے محل کے اندر لوگ سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں, اور جو وہاں پر ماحول بنا ہوا ہے, اب سری لنکا 2 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, یہ 22 کروڑ کا ہے. اب شاہ محمود قریشی صاحب نے یہ دھمکی دے دی ہے کہ دھاندلی ہوئی تو حالات سری لنکا کی طرح ہو جائیں گے, اور انتخابات شفاف نہ ہوئے تو صورتحال سنگین ہوگی. اس سے بڑی وارننگ, اس سے بڑی دھمکی نہیں دی جا سکتی تھی, یعنی کہ ہمارا صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو جائے گا. پی ٹی آئی مسلسل پریشر ڈال رہی ہے کہ دھاندلی, دھونس, اس طرح کی چیزوں کے اوپر آپ نے نہیں آنا. اب اس کے علاوہ کچھ خبریں بھی آپ کے سامنے رکھ دوں, کیونکہ پنجاب کے اندر چودھری پرویز الہی کینڈیڈیٹ ہیں, چودھری شجاعت آلریڈی کہہ چکے ہیں اختلافات کے باوجود, چونکہ اس مرتبہ حمزہ شہباز ورسز پرویز الہی ہے, اس وقت نون لیگ ورسز کاف لیگ کا کینڈیڈیٹ ہے, تو ہمارے سارے بندے چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیں گے. اب عید کے بعد اختلافات ان کے مزید کم ہوئے ہیں, اطلاعات یہ آ رہی ہیں گجرات سے. چودھری برادران کا دوبارہ اتحاد ہے, اس پر چودھری پرویز الہی کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب چودھری شجاعت سے ملنے بھی گئے اور انہوں نے ان کے اس فالٹ لائن کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن obviously عمران ورسز شہباز میں تو وہ شہباز کا ساتھ دے سکتے ہیں, لیکن جب اپنی پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہو تو وہ کس طرح سے دوسرے بندے کو ووٹ دیں. اب اس میں اہم اتحادی جو ہیں انہوں نے بھی سر جوڑ لیے ہوئے ہیں, اور حکومت چھوڑنے کے حوالے سے اب مزید پریشر بنتا جا رہا ہے. اور جو زبردستی کی شادی کروائی گئی ایم کیو ایم باپ اور دیگر کی, اس میں جو ایم کیو ایم ہے وہ اس وقت although وہ باپ کے اشارے کے بغیر شاید اس شادی کو نہ توڑے, لیکن وہ باپ کے اوپر بھی پریشر ڈال رہی ہے کیونکہ وہ اس میں خوش نہیں ہے اور اسے اپنی سیاست ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو وہ اب باپ کو بار بار بتایا جا رہا ہے
جو حقیقی باپ ہے، باپ پارٹی کی بات نہیں ہو رہی ایم کیو ایم کی طرف سے کہ ابا جی اس شادی میں خوش نہیں ہوں، آپ نے زبردستی کرا تو دی گئی تھی لیکن کوئی سکھ نہیں مل سکا، دکھ ہی دکھ ہے اور چیزیں جو ہیں وہ خراب ہی ہوتی جا رہی ہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے جسے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی طرف سے جواب، اسٹیبلشمنٹ کا کہ سیاست میں کردار کمزور ہونا، لوگوں کا نون لیگ کو چھوڑ کر پی ٹی آئی کی طرف آنا، کاف لیگ کا واپس ری یونائٹ ہونا، اتحادی جو ہیں ان کا چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالنا، یہ سب کچھ بڑا واضح کرتا جا رہا ہے کہ اس وقت امپورٹڈ سرکار اگر اسے رکھا گیا تو اس ملک کے ساتھ مزید زیادتی ہے، آلریڈی بڑی زیادتیاں کر چکے ہیں. خدا را ہوش کے ناخن لیں، پاکستان کو بچا لیں، پاکستان کی سلامتی کا تھوڑا سا بیڑا اٹھا لیں. اداروں کا تقدس جو ہے وہ بھی بہت تیزی سے پامال ہوتا جا رہا ہے، اس چیز کے اوپر بھی دل کھڑتا ہے کیونکہ ادارے ہمارے ہیں، ہم ان کی اونرشپ لیتے ہیں، یہ ہمارے دل ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا اور اسے ٹھیک کروانے کا ایک ہی حل ہے، عوام کی رائے، فری اینڈ فیئر الیکشن، جسے عوام لائے وہ رول کرے عوام کو. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.